بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک اپنا آور ریلیجن اسلام چینل ہے۔ دوستو آپ سے صرف اتنی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور اگر جزاک اللہ اگر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تو آپ لوگوں سے اسی طرح ہی روزانہ ملاقات ہوتی رہے۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اول کلمہ طیب۔ مین کہ ہم آج کے ٹاپک پر کلموں کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں پہلے کلمے کی فضیلت کو ہم بیان کریں گے۔ دین اسلام میں پہلا کلمہ طیب، پہلا کلمہ طیب کی بہت فضیلت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ شفاعت اور وہی مستحق ہوگا جو سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھتا اور اس کا ورد کرتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، سب اذکار سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں یوں فرمایا، تم اپنے ایمان کی تجدید تازہ نیا کرتے رہا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی کس طرح تجدید کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کثرت سے کرتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھے گا تو وہ 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا، اور 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 2 کلمے ہیں، پہلے کلمے کو عرش تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہ آسمان اور زمین کے بیچ کو بھی بھر دیتا ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا، اگر ان دونوں کو اس کلمے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ جل شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا قرار کرنا جنت کی کنجیاں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا روزانہ ورد کرے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائیں گے جیسے 14ویں چاند کا ہو، جیسے کہ وہ 14ویں چاند ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ ذکر کر کے یہ تسبیح کرے گا، اس دن اس سے افضل عمل والا وہی ہوگا جو اس سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارا معبود ایک اور اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہ بڑی رحمت اور مہربان ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔
اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف پھرنا ہے۔ وہ مشرق کا رب ہے اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کلمہ کو 1,00,000 مرتبہ باوضو ہو کر ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 12 درجے بلند فرمائے گا، قیامت کے روز شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور پل صراط پر آسانی سے گزر جائے گا۔ آمین۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرنا اپنا وظیفہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ جل مجدل کریم سے ایمان باقی رہنے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ کی دعا کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کا ایمان گناہوں کی کثرت کی نحوست کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی۔ اپنی عاقبت کی بہتری کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ تعداد کلمہ طیبہ کی ورد کرتے رہنے چاہیے، خصوصاً ہر نماز کے بعد ضرور ورد کریں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ آمین۔ اللہ اکبر۔